الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ التین شریفہ سے۔ یہ سورہ بارکہ ترتیب کے اعتبار سے 95 نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا 28واں نمبر ہے۔ یہ سورہ بارکہ میں 1 رکوع ہے، 8 آیات بارکہ ہے، 34 کلمات مقدسہ ہے، 105 حروف ہیں صحابہ خزائن کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین، اور قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتون، رب کریم فرماتے اور قسم ہے مجھ کو زیتون کی، وطور سینین، اور وہ پہاڑ جو صحرائے سینا میں ہے، یا وہ پہاڑ جو بڑی عزت والا پہاڑ ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان قسموں کا ذکر فرمانے کے بعد جواب قسم یہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو ہر اعتبار سے خوبصورت بنا دیا، احسن تقویم اس کی رکھی، حسین ترین اس کا قوام بنایا، اعتدال کے ساتھ ہم نے اس کو پیدا فرمایا۔ وہ تین انجیر کو کہتے ہیں، اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا، جمہور یہی فرماتے جو میں کہہ چکا ہوں، جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، حضرت اکرمہ، جمہور یہی فرماتے ہیں کہ تین سے مراد وہ عام انجیر ہے کہ جس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور زیتون سے مراد بھی وہی درخت ہے اور وہی زیتون ہے کہ جس کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، اچار اس کا، مربہ اس کا کھایا جاتا ہے۔ یہ دونوں بہت ہی زیادہ عزت والے یہ درخت ہیں، انجیر بھی اور زیتون بھی۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے قرآن کریم میں ان کی قسم ذکر فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سفر میں اس سورہ بارکہ کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، والتین والزیتون کی عموماً سفر میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ بعد نے یہ کہا کہ تین سے مراد وہ مسجد ہے جودی پہاڑ پر جہاں سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ بعد نے یہ کہا کہ تین سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر شہر دمشق آباد ہے، اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر مسجد اقصی ہے۔ بعد نے کہا کہ یہاں زیتون سے مراد وہی زیتون ہے کہ جو عام استعمال کیا جاتا ہے، اور جمہور یہی فرماتے ہیں۔ حقیقت سے میرا اللہ واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسموں کا ذکر فرمایا، پھر طور سینا، طور عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، تو ہم عام طور پر کوہ طور کہتے ہیں، کوہ فارسی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور طور عبرانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ جل وعلا نے طور کی قسم اٹھائی ہے، ایک مخصوص پہاڑ کی جو سینا کے اندر، سینا اس صحرا کو بھی کہتے ہیں، اور بعد نے یہ فرمایا اس سے مراد حسین ترین پہاڑ ہے، کہ سین کا معنی انہوں نے عبرانی زبان میں حسین ترین کیا ہے۔ یہاں سے وہ پہاڑ مراد ہے جس پہاڑ پر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ رب العزت جل وعلا سے شرف ہم کلامی میسر آیا تھا، اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کر اس پہاڑ سے نیچے تشریف لائے تھے۔ پروردگار عالم جل وعلا قرآن مجید فرقان مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے لیے کہ ان کو فرمایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آؤ، کیا وادی مقدس طوا میں آ گئے ہو۔ یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہ موسیٰ کلیم اللہ تشریف لائے تھے۔ اس کے پہلو میں وہ درخت جو علماء کرام کے نزدیک زیتون کا درخت تھا، جس درخت سے آواز آئی تھی موسیٰ کلیم اللہ کو انی انا اللہ، میں اللہ تعالیٰ جل وعلا ہوں، یعنی جس درخت کی جانب سے آپ کو آواز آئی تھی اور آپ کو بلایا گیا تھا اس درخت کی جانب،
تو اللہ رب العزت جل نے ان مقدس مقامات کی قسم اٹھائی، اور یہ ملک شام میں یہ ساری کی ساری چیزیں آج کل تو اس کے ڈیوائڈ کر گیا، ٹکڑے کر دیے گئے ملک شام کے۔ ملک شام وہ علاقہ ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کی کثرت سے تشریف آوری ہوئی، اور بیت المقدس کے گرد گرد انبیاء علیہ السلام کے مزارات مقدسہ بھی۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر امین، امین سے مراد امانت والا بھی ہے، امین سے مراد پرامن بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کے لیے دعا مانگی تھی کہ رب اجعل هذا البلد آمنا، مولا اس شہر کو امن والا بنا دے، اور اللہ نے اس کو اتنا قبول فرمایا، اس دعا کو اتنا قبول فرمایا کہ کوئی درندہ بھی اس شہر میں کسی کا شکار نہیں کرتا تھا، کوئی پرندہ بھی شکار نہیں کرتا تھا۔ کافر ہوتے ہوئے بھی شہر کی تعظیم و توقیر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا صلہ تھا۔ اس وقت شہر مکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم قسم ذکر فرمانے کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا فی احسن تقویم، بہت ہی اچھی صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ چیز ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین کسی بھی مخلوق کو نہیں بنایا جتنا حسین اللہ نے انسان کو بنا دیا ہے، اور پھر ہر اعتبار سے حسین ہے۔ حسن صوری معنوی دونوں ہی۔ حسن صوری اس کو کہتے ہیں جو عام طور پر نظر آنے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے حسین انسان پیدا فرما دیے، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے حسین انسانوں میں بھی پیدا فرمائے، اور معنوی اعتبار سے کتنے حسین کہ امام الانبیاء بھی انسانوں میں ہی تشریف لائے ہیں، یعنی ہر اعتبار سے حسین ہے۔ آپ جس نقطۂ نگاہ سے بھی دیکھیں، جس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑا ہی حسین بنا دیا، قوت والا بنا دیا، عقل فہم شعور کی وہ دولت عطا فرمائی، حواس خمسہ کے ساتھ ساتھ کہ بڑے بڑے ڈھیل ڈول والے جانور اس کے غلام بنا دیے گئے۔ ہاتھی کتنا طاقتور جانور ہے، مگر وہ فیلبان اس کو آسانی سے کنٹرول کرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹی سی چھڑی لے کر کتنے جانوروں کو ہنکاتا ہوا لے جا رہا ہوتا ہے۔ وہ 100 اونٹ کی قطار بھی ہو، ایک بچہ نکیل پکڑ کے چلتا ہے، 100 اونٹ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ یہ سب کس طرح ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، عقل ممیزہ اور عقل سلیم کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ اچھے اور برے کی یہ تمیز کرتا ہے، اعلی اور ادنا کی یہ تمیز کرتا ہے۔ یہ رب کائنات نے صفت انسان کو عطا فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں ثم رددناہ اسفل السافلین، پھر ثم رددناہ، پھر ہم نے اس کے رد کر دیا، لوٹا دیا، پلٹا دیا، اسفل سافلین، نہایت ہی پسی اور گہرائی کی جانب ہم نے اس کو لوٹا دیا۔ انسان کو اعلیٰ بنایا اور بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیا، لیکن فرماتا ہے الا الذین آمنوا، ہر کسی کو اسفل کی جانب، پسی کی جانب ہم لے گئے، لیکن ایمان والوں کو نہیں۔ ایمان والوں کو عزت عطا فرما دی ہے، عظمت عطا فرما دی ہے، شرف و کرامت سے نواز دیا ہے، ایمان والوں کو رفعت عطا فرما دی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، لیکن ہم نے ایمان والوں کو اسفل نہیں بنایا، ذلیل نہیں کیا، پست نہیں کیا، ایمان والوں کو ہم نے عزت عطا فرما دی ہے، عظمت عطا فرما دی ہیں۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ فلہم اجر غیر ممنون، ان کو اللہ وہ اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ ارشاد فرماتے ہیں فما یکذبک بعد بالدین، تو یہ اب کس چیز کا انکار کرتے ہیں انصاف کے بعد؟ بات قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو غیر ممکن ہے تم اپنے رب کی نعمتوں کی گنتی کر سکو۔ دیکھیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پاؤں، پکڑنے کے لیے ہاتھ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سونگھنے کے لیے ناک، حواس خمسہ عطا فرمائے، عقل، فہم، شعور کی دولت عطا فرمائی۔ ہر جانور کو دیکھیے، وہ چوپائے جب کھانا کھانا چاہتے ہیں، پرندے جب کھانا کھانا چاہتے ہیں تو ان کا سر
پانی کے سامنے جھکتا ہے، کھانے کے سامنے جھکتا ہے۔ اے صاحب احسن تقویم، اللہ نے تجھے کیسا بنایا کہ تیرا کھانا تیرے ہاتھوں کے ذریعے چل تک کر تیرے منہ تک آتا ہے۔ پھر اس اللہ تعالیٰ نے تجھے عقل عطا فرمائی، تو جانتا ہے یہ چیز تیرے لیے مفید ہے، یہ تیرے لیے غیر مفید ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ ادنیٰ ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیکوکار ہے، یہ بدکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عقل اے انسان تجھ کو عطا فرما دی، پھر بھی تو اپنے رب کا انکار کر رہا ہے۔ پھر دیکھ تجھے اللہ رب العزت جل لباس کی دولت عطا فرمائی، دوسرے جانوروں کو لباس کی دولت تو عطا نہیں فرمائی، اس پہ تیرے لیے پردہ بھی ہے، تیری عزت بھی ہے، اور تیرے لیے زینت اور حسن بھی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی، تو اب کس طرح اپنے رب کا انکار کرے گا؟ فما یکذبک بعد بالدین، اے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم، تو اب کیا چیز ان کو فرمائیے تجھے انصاف کے جھٹلانے کا باعث بنتی ہے؟ انسان سوچ تو نہیں، اے محبوب ان کو جھنجھوڑیے، ان کو احساس دلا دیجیے، اور ان کو یہ احساس دلائیے الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا اللہ تعالیٰ جل وعلا سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ مستحب ہے کہ سایہ بارکہ کو تلاوت کرنے کے بعد یہ کہا جائے بلا وانا من الشاہدین، کیوں نہیں، اور ہم اس چیز کے گواہ ہے کہ کائنات ہستی میں سب سے زیادہ اعلیٰ حاکم ہمارا اللہ ہے۔ یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحمت عالم سورۃ الضحیٰ جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، سورۃ الضحیٰ سے لے کے قرآن پاک کی آخری سورہ مبارکہ تک اہل مکہ اور صحابہ کرام اللہ اکبر یعنی تکبیر کہتے تھے، یعنی سورہ مبارکہ کو مکمل کرتے تو اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا تذکرہ کرتے تھے۔ مفسرین کرام فرماتے جب سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، جو کہ آپ یہ سن چکے ہیں نا کہ سورۃ الضحیٰ ایک عرصہ تک وہی روکی رہی تھی، پھر نازل ہوئی تھی، تو جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی تو میرے کریم آقا نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے بلند کی تھی، اور حضور کی سنت میں صحابہ نے بھی تکبیر بلند کی تھی۔ اہل مکہ میرے کریم آقا کے صحابہ بھی آخر تک ہر سورت کے آخر میں اللہ اکبر کہتے تھے، وہ دعا سے لے کے سورۃ الناس تک ہر سورت کے آخر میں اللہ اکبر کہنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آپ بھی کیا لیا کیجئے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ یقیناً بالیقین ہم اس چیز پہ گواہی دیتے ہیں کہ کائنات ہستی میں اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی حاکم نہیں۔ اللہ اکبر، ہم اللہ تعالیٰ جل وعلا کی تکبیر بھی بیان کرتے ہیں۔ بحمد اللہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے سورۃ التین کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ رب العزت جل وعلا میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقے سے میں قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔